الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ غسل کا بیان چل رہا ہے، کتاب الغسل، باب نمبر 23، باب عرق الجنوبی وان المسلم لا ينجس، یعنی جنوبی شخص کا پسینہ ناپاک نہیں ہے اور مسلمان نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ باب جنوبی کے پسینے کے حکم کے بیان میں ہے۔ امام بخاری نے عنوان میں یہ نہیں بیان کیا کہ جنوبی کے پسینے کا کیا حکم ہے، اور نہ اس باب کی حدیث میں جنوبی کے پسینے کا ذکر ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ میں فرمایا ہے، امام بخاری نے اس عنوان سے یہ اشارہ کیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ امام بخاری نے اس عنوان سے یہ اشارہ کیا ہے کہ جنوبی کے پسینے کے بارے میں اختلاف ہے، پسینے کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جنوبی کا پسینہ نجس ہے، ناپاک ہے، کیونکہ کافر خود نجس العین ہے، اور امام بخاری کے عنوان کا حاصل یہ ہے جنوبی کے پسینے کا حکم اور مسلمان نجس نہیں ہوتا، اور جب وہ نجس نہیں ہے تو اس کا پسینہ بھی نجس نہیں ہے، اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ کافر نجس ہے اور اس کا پسینہ بھی نجس ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلام ذوق سے بعید اور خلاف تحقیق ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وجہ بیان کی جا رہی ہے صحیح نہیں، کافر نجس العین نہیں ہے۔ احناف کے پاس کافر نجس العین نہیں ہے، حکماً نجس ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور اس کا پسینہ بھی پاک ہے، کافر کا جھوٹا پاک ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا کافر اور اس کے پسینے کو نجس کہنا کتب شافعیہ بلکہ کتب مذاہب اربعہ بلکہ اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ عینی یعنی علامہ بدر الدین عینی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کافر نجس العین نہیں ہے، فقہاء شافعیہ کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے مذہب کی کتابوں کی طرف مراجعت نہیں کی، یعنی بتا رہے ہیں کہ رجوع نہیں کیے۔ اسلام میں کافر ناپاک نہیں ہو رہے، یعنی کافر کا اگر جھوٹا ہے مسلمان پی سکتا، جائز ہے، ناپاک نہیں ہو، اور اسی طرح اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہو رہا، اور مسلمان کا جھوٹا تو شفا بھی ہے، پاک بھی ہے، شفا بھی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شارح مسلم ہے، ہمارے اور جمہور سلف کے نزدیک کفار کے برتن اور ان کے کپڑے پاک ہیں۔ بعض علماء نے فقہاء حنبلیہ سے ان کے نجس ہونے کو نقل کیا ہے، یعنی بیان کیا ہے، یعنی کافروں کے ناپاک ہونے کو بیان کیا، نقل کیا ہے، یعنی بعض حنبلیوں سے بات منقول ہے، لیکن صحیح اور معتبر قول یہ ہے کہ کافر ناپاک نہیں ہے۔ اب اس کی ایک تفصیلی بحث یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کہیں بھی جیسے احادیث مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے وفد کو آپ مسجد میں ٹھہرا کرتے، قبیلہ ثقیف کے وفد کو آپ مسجد میں رکائے، وہ لوگ وفد یعنی وہ لوگوں کا ڈیلیگیشن کو آپ وہاں پہ رکائیں۔ تو احناف کے پاس اور جمہور مطلب تقریباً مذاہب اربعہ
چند لوگوں کو چھوڑ کے کافر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان یہ جو قائم کی ہے کہ جنوبی شخص کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جنوبی کا پسینہ بھی پاک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں جنوبی ہے اور اس کے جسم پر اگر پسینہ آ جائے، وہ پسینہ کسی کو لگ جائے، تو کیا وہ ناپاک ہوگا یا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جیسے جنوبی شخص کا پسینہ کسی دستی کو لگ گیا تو کیا وہ دستی ناپاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 283، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی قال حدثنا حمید قال حدثنا بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ وهو جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو علی بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ، ہم کو یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو حمید نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا بکر نے ہم کو یہ حدیث بیان کی ابو رافع سے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام لقیہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، فی بعض طرق المدینہ، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کی مدینے کے ایک راستے میں، وہ جنوب، جبکہ ابو ہریرہ ناپاک تھے، حالت جنابت میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہتے ہیں کہ فانخنست منہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے ہٹ گیا، یعنی فذهبت، بس میں چلا گیا، راستے میں حضور دکھے تو آپ جا کے مصافحہ وغیرہ نہیں کی، فذهبت، بس میں گیا، فاغتسلت، بس میں غسل کیا، ثم جاء، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ قال، ابو ہریرہ نے کہا کہ کنت جنوبا، میں حالت جنابت میں تھا، فکریہت، بس میں ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، وانا علی غیر طہارہ، جبکہ میں بغیر طہارت کے رہوں، یعنی بغیر طہارت کے آپ کی محفل میں بیٹھنا میں پسند نہیں کیا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ کا بھی تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، ان المؤمن لا ینجس، بے شک مسلمان مومن ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اب اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس جملے میں بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا، تو اب یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں، یعنی کوئی شخص ناپاک اگر ہو گیا جنوبی، یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ ناپاک ہو گیا، اس کا پیر ناپاک ہو گیا، اس کا پورا جسم ناپاک ہو گیا، یہ مطلب نہیں۔ اگر وہ کسی گلاس کو ہاتھ لگائے تو گلاس ناپاک ہو گیا، یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ حکمی نجاست ہے، یعنی وہ اس حالت میں بغیر غسل اور بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ مراد۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کسی یعنی کپڑے کو اگر استعمال کیا تو وہ بھی ناپاک ہو جا رہا، توال استعمال کیا تو بھی توال ناپاک ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے۔ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المحلب نے کہا ہے کہ جب جنابت کا جسم میں حسی اثر نہ ہو تو اس وقت مومن کے اعضاء پاک ہوتے ہیں، کیونکہ مومنین اپنے اعضاء کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، اس کے برخلاف مشرکین نجاست اور گندگی کی آلودگی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے غالب احوال کے اعتبار سے فرمایا انما المشرکون نجس۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اعضاء نجس ہے، ناپاک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے افعال نجس ہے۔ فقہا کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جنوبی کا اور حائضہ عورت کا پسینہ پاک ہوتا ہے۔ علامہ ابن المنذر نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہودی اور نصرانی اور مجوسی کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے،
اور دوسروں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کو حلال کر دیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ وہ پسینے سے محفوظ نہیں ہے، اور جب مسلمان ان سے مباشرت کریں گے تو ان کا پسینہ ان کے جسموں کو لگے گا۔ اس کے باوجود کتابیہ پر اسی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے جس صورت میں مسلمان عورت پر غسل فرض ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن آدم یعنی انسان اپنی ذات میں نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں، جب تک کہ اس پر کوئی خارجی نجاست نہ لگے۔ باہر سے جب تک کوئی نجاست نہ لگے انسان کوئی ناپاک نہیں ہے۔ اہل فضل کا احترام یعنی جو لوگ عظمت والے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ غسل جنابت کو مؤخر کرنے کا جواز، اور جب جنوبی کے جسم پر نجاست نہ ہو تو اس کے اعضاء کا طاہر ہونا، یعنی فوراً غسل فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، تاخیر کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور جب جنوبی کے جسم پر نجاست نہ ہو تو اس کے اعضاء کا طاہر ہونا، جسم پر کوئی نجاست لگی نہیں تو اس کے اعضاء پاکی ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل فضل کا احترام کرنا مستحب ہے، اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کو پاکیزہ صفات کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا ہے کہ طالب علم یعنی اچھے صفات کے ساتھ پاک صاف ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر بیٹھ رہے ہیں، ان کی محفلوں میں جا رہے ہیں، ناپاکی میں جا کے بیٹھ گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ بھئی پاک صاف رہیں، باغسل ہو۔ علماء نے کہا ہے کہ طالب علم جب اپنے استاذ کے پاس بیٹھیں تو اس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے، اس کے ناخن اور مونچھیں کٹی ہوئی ہو، اور اس کے بدن اور اس کے منہ اور بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ عالم کو چاہیے کہ جب وہ اپنی متبع کی کوئی بات خلاف شرع دیکھے یا سنے تو اس کی اصلاح کرے۔ غسل یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں، عالم کو چاہیے کہ وہ کسی شخص سے اگر خلاف شریعت کوئی کام دیکھے، کوئی بات دیکھے تو اصلاح کرے۔ غسل جنابت کو مؤخر کرنا جائز ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کرے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن رات ناپاک ہی ہے۔ غسل جنابت کو مؤخر کرنا جائز ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کرے کہ نماز کا وقت نکل جائے، اور غسل سے پہلے وہ اپنے ضروری کام انجام دے سکتا ہے۔ جب جسم پر حسی نجاست نہ ہو تو اس سے کوئی ضرر نہیں ہے۔ حسی مطلب محسوس ہونے والی، کیونکہ مومن کے اعضاء طاہر ہیں اور وہ اپنی طہارت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقراء مسلمین کی دلجوئی اور دل داری کرنا چاہیے، یعنی ان کو خوش کرنا چاہیے، اور یعنی جو غریب مسلمان ہیں، نادار ہیں یا جو بھی مسکین ہیں، ان کی دل جوئی کرنا چاہیے، یعنی ان سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو اپنی محفلوں میں بلانا چاہیے، اور ان کی مدد ہر اعتبار سے۔ بہرحال جو غریب پریشان حال مسلمان ہیں یا مجبور و لاچار ہیں تو ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، یعنی ان کو اپنی محفلوں میں بلانا، ان کو اپنی دعوتوں میں بلانا، ان کو احترام کے ساتھ ان کا معاملہ انجام دینا، اور اللہ تعالیٰ استطاعت دیا ہے تو ان کی مدد بھی کرنا چاہیے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فقراء مسلمین کی دلجوئی کرنا چاہیے۔ فقراء مسلمین یعنی غریب مسلمان، فقیر کی جمع فقراء ہیں، جو محتاج اور تنگ دست جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ بعض اہل ظاہر نے کہا ہے، ظاہری لوگ حدیث کا جو ظاہری مفہوم لے لیتے ہیں یا آیتوں کا ظاہری مفہوم نے کہا ہے کہ کافر نجیس العین ہے، اور انما المشرکون نجس، سورہ توبہ آیت نمبر 28 سے استدلال کیا ہے، یعنی مشرکین ناپاک ہے، بلکہ قرآن کی آیت فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا اعتقاد نجیس ہے، یعنی ان کی نظریات ناپاک ہے، ان کا جسم ناپاک ہے، یہ مراد نہیں۔ اور جمہور کا استدلال اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلی کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا، یعنی مسلمان مرد یہودی عورت یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ عیسائی عورت، یہودی عورت مسلمان مرد کے لیے حلال ہے،
لیکن یہودی عیسائی مرد کے لیے مسلمان عورت حلال نہیں ہو، اور یہ معلوم ہے کہ مسلمان ان سے مباشرت کے وقت ان کے پسینے سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندہ آدمی نجس نہیں ہوتا، اور اس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی بھول گئے کہ وہ اس حدیث کے عنوان میں خود لکھ چکے ہیں کہ کافر اور اس کا پسینہ نجس ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہمارے پاس احناف کے پاس کافر ناپاک نہیں ہے، اس کا پسینہ اور اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ نیز علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ امام ابن حبان نے اس حدیث کے باب کا یہ عنوان قائم کیا، اس شخص پر رد کرنا، اس شخص کا رد جس کا یہ زعم ہے، جس کا یہ گمان ہے کہ جب جنوبی کنویں میں گر جائے اور غسل کی نیت کرے تو کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں یہ رد بھی مردود ہے، یعنی یہ رد بھی، اس کا بھی رد کر دیا گیا، کیونکہ یہ حدیث اس پر بالکل دلالت نہیں کرتی۔ حدیث کی عبارت اس پر دلیل ہے کہ جنوبی بالکل نجس نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا کہ جنوبی شخص ناپاک نہیں ہے، اور اس حدیث میں اس کے ساتھ تعارض نہیں کیا گیا کہ جب جنوبی غسل کی نیت کرے گا تو اس کا غسالہ پاک ہوگا، حتیٰ کہ کنویں کے پانی کو نجس کہنے والے کا رد کیا جائے۔ ہاں، یعنی جنوبی شخص ہمارے پاس کیا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ناپاک نہیں ہے ہمارے پاس۔ کافر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ مسلمان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے، مسلمان ناپاک نہیں ہے۔ باب نمبر 24، باب الجنوبی یخرج ویمشی فی السوق وغیرہ، جنوبی کے بازار کی طرف نکلنے کا بیان اور بازار میں چلنے پھرنے کا بیان، یعنی حالت جنابت میں کیا وہ شخص اپنے گھر کے باہر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، جائز ہے، شریعت اس سے نہیں روکتی۔ ان دونوں بابوں کی مناسبت ظاہر ہے کیونکہ دونوں کا تعلق جنوبی کے احکام سے ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وقال عطاء یحتجم الجنوب ویقلم اظفارہ ویحلق رأسہ وان لم یتوضأ، اور عطا نے کہا جنوبی پشنا لگائے گا اور اپنے ناخن تراشے گا اور اپنا سر مونڈے گا خواہ اس نے وضو نہ کیا ہو۔ حالت جنابت میں ناخن بھی نکال سکتے، بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں نکالنا، ایسا نہیں ہے، سوائے عبادت کے تمام امور انجام دے سکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے حالت جنابت میں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور قرآن نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی کے تمام امور جائز ہے، جیسے کٹنگ کرانا ہے، ناخن نکالنا ہے، یہ جائز نہیں۔ بازار میں جانا پڑ رہا، اب اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یعنی کٹنگ کرانے کے لیے تو باہر جانا پڑے گا نا، اس کو گھر کے باہر بازار میں جانا پڑے گا، تو حالت جنابت میں باہر پھر سکتا ہے یا نہیں پھر سکتا، جائز ہے۔ بعض لوگ اس سے کتراتے کہ بھئی گھر کے باہر نہیں جانا ہے، جا سکتے ضرورت، لیکن اس کو مزاج یا عادت نہیں بنانا، بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد پاک ہو جائیں، غسل کر، کیونکہ رحمت کے فرشتے اس شخص سے دور ہو جاتے ہیں جو حالت جنابت میں ہوتا، یا جس گھر میں جنوبی ہوتا، ناپاک آدمی ہوتا یا ناپاک عورت ہوتی، یعنی جس کو غسل جنابت کی حاجت ہے لیکن نہیں کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، فرشتے پاکی کو پسند کرتے ہیں، پاک مقامات پہ رہتے ہیں۔ امام عبدالرزاق جریج اس سے روایت کرتے ہیں، جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا آیا جنوبی پشنا لگا سکتا ہے اور اپنے ناخن تراش سکتا ہے اور اپنا سر مونڈ سکتا ہے اور اس نے وضو نہ کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی تمام معاملات جائز ہے حالت جنابت میں، سوائے نماز پڑھنے کے، نماز نہیں پڑھ سکتے حالت جنابت میں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حدیث نمبر 284، حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبدالعلیٰ بن حماد نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو یزید بن زریع نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو سعید نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں اپنے تمام ازواج کے بعد تشریف لے گئے، اور ان دنوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 ازواج مطہرات تھے۔ تو اب یہاں پہ امام بخاری عنوان یہ قائم کیا کہ جنوبی آدمی اپنے گھر کے باہر نکل سکتا ہے نہیں، اور حدیث یہ لا رہے ہیں، تو اب یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ اور یہاں اس کا عنوان ہے جنوبی بازار وغیرہ جا سکتا ہے یا نہیں۔ بیان ہے اس بات کا کہ جنوبی آدمی بازار کی طرف جاتا ہے اور سیر و تفریح کرتا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں اپنی تمام ازواج کے ساتھ آپ رہیں، تو آپ حالت جنابت میں ایک زوجہ کے حجرے سے دوسرے زوجہ کے حجرے میں جاتے تھے، یعنی ایک حجرے سے باہر گئے نا، گھر کے باہر جانے کا بیان حالت جنابت، تو اس حدیث سے ثابت کرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حالت جنابت میں جنوبی شخص جس کو غسل کی حاجت ہے، غسل جس پر فرض ہو گیا ہے، وہ شخص اس حالت میں کیا باہر جا سکتا ہے؟ نہیں باہر جا سکتا، کوئی ضروری کام سے جا سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک غسل نہیں کرے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہوئی۔ حدیث نمبر 285 حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعد فانسللت فاتیت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عیاش نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عبدالاعلیٰ نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا حمید، ہم کو حمید نے یہ حدیث بیان کی بکر سے، وہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات فرمائے، وانا جنوب، جبکہ میں ناپاک تھا، حالت جنابت میں تھا، فاخذ بیدی، بس آپ میرا ہاتھ پکڑ لیے، تھام لیے، فمشیت معه، پس میں حضور کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ حضور ایک مقام پر بیٹھ گئے، فانسللت، تو میں وہاں سے نکل گیا وہاں سے، فاتیت الرحل، بس میں اپنے کجاوے کے اپنے گھر پہنچا، فاغتسلت، تو بس میں غسل کیا، ثم جئت، پھر میں واپس آیا، وہو قاعد، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے کہا یہ عذر بیان کی کہ میں حالت جنابت میں تھا، غسل کے لیے گیا، تو اللہ کے رسول فرمائے سبحان اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ بے شک مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، یعنی تعجب کے طور پہ آپ فرمائیں، یعنی تم جنابت کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کے کیا تم غسل کرنے کے لیے گئے؟ تو حضور فرمائے کہ یہ مومن حالت جنابت میں بھی اس کے اعضاء، اس کا جسم پاک ہوتا ہے، حکماً ناپاک ہے وہ، یعنی مطلب یہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن کسی محفل میں بیٹھ سکتا، کسی سے ملاقات کر سکتا، کسی سے ہاتھ ملا سکتا۔ لیکن آداب، ایک دوسری طرف آداب بھی بتائے، ایک طرف تو جواز ہے کہ بھائی ناپاکی کی حالت میں کسی محفل میں بیٹھ سکتا، جا سکتا، ملاقات کر سکتا، لیکن آداب یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ معزز شخصیات، اللہ کے نیک بندوں سے یعنی باغسل ملاقات کریں، پاک صاف رہ کے ملاقات کریں، تو اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، ادب کی وجہ سے مقام بلند ہوتا۔ ایک تو شریعت کا حکم ہے اور دوسری طرف ادب کا تقاضا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ بھئی جہاں تک ہو سکے آدمی جلد از جلد غسل کی کوشش کرے، جنوبی شخص بغیر وضو کیے جنوبی کے کھانے پینے کے بارے میں، کھانے پینے کے حکم کے بارے میں فقہاء کا اختلاف اور ان کے مذاہب۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص حالت جنابت میں ناپاک ہے، کیا وہ غسل کیے بغیر
کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں، پانی وغیرہ پی سکتا ہے یا نہیں، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ یہ غسل وغیرہ کا جو حکم دیا گیا ہے یہ نماز کے لیے ہی۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں امام بخاری نے یہ بتانے کا ارادہ کیا ہے یہ جنوبی نجس نہیں ہوتا اور وہ غسل کرنے سے پہلے اپنے تمام کاموں میں تصرف کر سکتا ہے، تمام معاملات کو انجام دے سکتا ہے۔ اور اس سے ان بعض متقدمین کا رد ہو جاتا ہے جو جنوبی پر وضو کو واجب کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ جنوبی ہوتے تو اپنے کسی کام کے لیے نہیں نکلتے تھے حتیٰ کہ وہ نماز کا وضو کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس کے مثل مروی ہے۔ عطا اور حسن کا بھی یہی قول ہے، اور ان میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی چیز کھائے نہ پیے حتیٰ کہ نماز کا وضو کر لے۔ یہ قول حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عطا سے مروی ہے۔ جس موقف پر لوگوں کا عمل ہے یہ وہ ہے جو ابو الضحیٰ سے مروی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا آیا جنوبی کھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور بازار میں چل سکتا ہے، اور یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ اس سے پہلے وضو کرے، اور یہ امام مالک کا قول ہے۔ اور اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ جب وہ اپنے کاموں کے لیے نکلنا چاہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت انس کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام ازواج کے پاس گئے تھے تو آپ وضو کرتے تھے، اور نہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ ہے کہ مومن اس وقت نجس نہیں ہوتا جب وہ جنابت کے بعد وضو کرے۔ اور جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ جب جنوبی کھانے کا ارادہ کریں تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، وہ امام مالک ہیں۔ اور جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ جب جنوبی کھانے کا ارادہ کریں تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، وہ امام مالک ہیں اور فقہا احناف ہیں، اور امام اوزاعی ہے، امام شافعی اور امام احمد ہے اور اسحاق ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شاگرد یا اپنے تابع کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے چلے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد یا ماتحت معلم یا رئیس کو بتائے بغیر اس کی مجلس سے نہ جائے، کیونکہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کو بتائے بغیر چلے گئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضور کو بتائے بغیر چلے گئے تو آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو اس محفل میں اس حدیث میں بات بتا رہے ہیں کہ اپنے اساتذہ یا اپنے شیوخ یا بزرگان دین یا اللہ کے نیک بندوں کے محفلوں میں اگر جائیں تو ان سے اجازت لیے بغیر رخصت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ حضور کو بتائے بغیر وہاں سے محفل سے چلے گئے، غسل کر کے پھر آئے تو حضور پوچھے کہ اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی محفل میں اگر جائیں تو محفل سے ان سے پوچھے بغیر، ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے، نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو اب یہ اگر کوئی ایمرجنسی کام آ گیا اگر تو یہ الگ بات ہے، آداب بتا رہے ہیں۔ اچھا آداب میں بہتر یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کریں، ان کی محفلوں سے اگر اٹھنے کا ارادہ کریں تو ان سے اجازت لے کر اٹھیں۔ باب نمبر 25، باب کینونۃ الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جنوبی شخص، جس شخص پر غسل فرض ہو گیا ہے، تو غسل کرنے سے پہلے اگر وہ کچھ کھانا چاہے یا پینا چاہے، پانی پینا چاہے یا کوئی اور چیز، تو کیا اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے؟ وضو کرنا فرض یا واجب نہیں ہے اس کے لیے، بہتر ہے وہ رہے۔ کیوں؟ تاکہ ہاتھ یا زبان یا کسی اور چیز، یعنی اگر کوئی نامناسب چیز اگر ہے تو اس کا ہاتھ صاف ہو جائے۔ وضو کا حکم اس لیے دیا گیا ہے استحبابی طور پر، یعنی مستحب ہے وضو کرنا، تاکہ یعنی اس کا ہاتھ پاک صاف ہو جائے۔ احتیاطی طور پہ حکم ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔
کیونکہ نماز کے لیے ایسی عبادت جس کے لیے وضو یا غسل فرض ہے، اس وقت وضو یا غسل فرض ہوں گا۔ وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وضو یا غسل فرض نہیں ہوں گا۔ جیسے کھانا کھانے کے لیے غسل کرنا یا وضو بنانا فرض نہیں ہے، نماز کے لیے وضو بنانا فرض ہے، نماز کے لیے غسل کرنا فرض ہے، طواف کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ باب کینونۃ الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل، کہ جب جنوبی غسل سے پہلے وضو کر لے تو اس کا گھر میں رہنا۔ یہ بیان ہے اس حکم کا کہ جنوبی اپنے گھر میں رہ سکتا ہے جب وہ وضو کر لے غسل کرنے سے پہلے۔ اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب جنوبی غسل سے پہلے وضو کر لے تو اس کا گھر میں رہنا جائز ہے۔ باب سابق کے ساتھ اس کی مناسب، یعنی غسل کرنے میں تاخیر ہے تو کیا وہ بغیر غسل کے اپنے گھر میں رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے، جائز ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک وہ باوضو رہے۔ یہ دونوں ابواب جنوبی کے احکام سے متعلق ہے، یہ باب اور اس سے پہلے والا باب بھی۔ حدیث نمبر 286، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام وشیبان عن یحیی عن ابی سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام، ہم کو ہشام نے یہ حدیث بیان کی، اور شیبان نے یہ حدیث بیان کی یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں آرام فرماتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ويتوضأ، لیکن آپ وضو فرما لیتے تھے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت ظاہر ہے۔ بعض علماء نے کہا، امام بخاری نے اس عنوان سے اس حدیث کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو، اور نہ اس گھر میں جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں جس میں جنوبی ہو۔ لیکن یہ قول حق سے بعید ہے، یہ معتبر نہیں ہو رہا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ جس نے اس کو ضعیف کہا ہے اس نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے کہ یہ مجہول راوی ہے، لیکن العجلی نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں جنوبی سے مراد وہ شخص ہے جو غسل کرنے میں سستی کرتا ہے اور غسل میں تاخیر کرنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اور کتے سے مراد وہ کتا ہے جس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور تصویر سے مراد جاندار کی تصویر جس کو اہانت کے ساتھ نہ رکھا گیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں جنوبی سے مراد وہ شخص ہو جس نے نہ غسل کیا ہو نہ وضو کیا ہو، پھر اس حدیث میں اور باب مذکور میں کوئی منافات نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب جنوبی سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے۔ رہا یہ کہ یہ وضو واجب ہے یا مستحب ہے، اس کی انشاءاللہ ہم تفصیلی بحث بیان کریں گے۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے یہ وضو۔ باب نمبر 26، باب نوم الجنوبی، جنوبی شخص کے سونے کا بیان، یعنی بغیر غسل کے کیا وہ سو سکتا ہے؟ سو سکتا ہے، جائز۔ حدیث نمبر 287، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يرقد احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنوب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو قتیبہ نے یہ حدیث بیان کی، قال حدثنا الليث، ہم کو لیث نے حدیث بیان کی نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، سوال کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر لے تو چاہیے کہ وہ حالت جنابت میں سو جائے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جنوبی شخص کے سونے اور کھانے پینے سے پہلے
غسل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس میں علماء اور ائمہ فقہا کا کیا اختلاف ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوبی کے سونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حدیث کی بنا پر یہ کہا ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین میں سے النخعی، طاؤس، حسن بصری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے۔ اہل ظاہر غیر مقلدین کا شاذ قول یہ ہے کہ یہ وضو کرنا واجب ہے۔ شاذ یعنی نادر۔ اہل ظاہر غیر مقلدین کیا بولتے ہیں؟ وضو کرنا واجب بولتے ہیں۔ احناف بولتے ہیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن یہ قول متروک ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس پر عمل نہیں ہے، کسی نے اس کی موافقت نہیں کی۔ سعید ابن مسیب نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وضو کرنے سے پہلے سو جائے۔ امام ابو یوسف کا یہی مذہب ہے، کیونکہ وضو اس کو جنابت سے طہارت کی طرف نہیں نکالتا، یعنی وضو کرنے کی وجہ سے اس کی ناپاکی ختم نہیں ہوگی، اور غسل کرنا فرض ہے اس کے اوپر۔ اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے، ابو اسحاق روایت کرتے ہیں اسود بن یزید سے، اسود بن یزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حالت جنابت میں ہوتے پھر آپ سو جاتے اور پانی کو ہاتھ نہ لگاتے، حتیٰ کہ بعد میں اٹھ کر غسل کرتے تھے۔ مطلب یہ بیان جواز ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ ابو اسحاق نے ایک طویل حدیث کو مختصر کیا ہے اور اختصار میں خطا کی ہے۔ ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اس طرح وضو کرے، اختصار میں خطا کی مختصر کر کے بیان کرنے میں ان سے غلطی ہوگی، کچھ الفاظ چھوٹ گئے۔ اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں۔ اصل حدیث اس طرح ہے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے وہ حدیث سنائیں جو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں، ابتدائی حصے میں آپ سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، اور آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے۔ پھر اگر آپ کو حاجت ہوتی تو اپنی حاجت پوری کرتے، پھر پانی کو ہاتھ لگانے سے پہلے سو جاتے، پھر اذان کے وقت اٹھتے اور اپنے اوپر پانی بہاتے، اور اگر آپ جنوبی ہوتے تو اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اسود بن یزید نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ جنوبی ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کا وضو کرتے، اور یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ پھر اگر آپ کو حاجت ہوتی تو اپنی حاجت کو پورا کرتے اور پانی کو چھونے سے پہلے سو جاتے۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ غسل کرنے سے پہلے سو جاتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے سو جاتے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اسود بن یزید حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا یا کچھ کھانا چاہتے اور آپ جنوبی ہوتے تو آپ وضو فرماتے۔ یہ شرح معانی الاثار میں موجود ہے حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے اور آپ جنوبی ہوتے تو آپ نماز کا وضو کرتے، یعنی نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا وہ وضو فرماتے ہیں۔ یہ اسود کے غیر کی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ جنوبی ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کا وضو فرماتے۔ یعنی حالت جنابت میں غسل اگر کوئی تاخیر سے کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح آرام کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے، سنت ہے وضو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو جائے، یعنی سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ وضو کریں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جب جنوبی سونے کا ارادہ کرے یا کھانے یا پینے کا ارادہ کرے تو نماز کا وضو کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے۔ جنوبی کے لیے کچھ کھانے سے پہلے وضو کرنے کے وجوب کا منسوخ ہونا
یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنوبی شخص حالت جنابت میں غسل کرنے سے پہلے اگر کچھ کھانا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے. تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ابتدا میں حکم واجب تھا ہوگا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا. واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت نہیں. امام طحاوی فرماتے ہیں ان احادیث کی وجہ سے علماء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جنوبی کو کچھ کھانا نہیں چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، اور یعنی وضو کرنے سے پہلے نہیں کھا سکتا. بعض علماء یہ بول رہے ہیں، اور علماء کی دوسری جماعت نے اس کی مخالفت کی. دوسرے علماء بول رہے ہیں کھا سکتے، جائز ہے، اور کہا کہ اگر جنوبی وضو کے بغیر کچھ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت عروہ سے روایت ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے اور کچھ کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھ دھو لیتے. صرف ہاتھ دھونا کافی، وضو کرنا واجب نہیں ہو رہے. اس سے پہلے حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ جنوبی ہونے کے بعد کھانے کا ارادہ کرتے تو وضو کر دیں، اور اس حدیث میں آپ صرف ہاتھ دھوتے. اور جب ان احادیث میں تضاد ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ تضاد یعنی ایک میں ہے کہ بھئی وضو کر رہے ہیں، ایک میں ہے کہ صرف ہاتھ دھو رہے ہیں. کوئی ایک چیز ہوگی نا بھئی، اگر وضو کرنے کی حدیث صحیح ہے تو یہ ہاتھ دھونے کی غلط ہوں گی. اگر ہاتھ دھونے کی مان لیں تو پھر حدیث کا انکار یہ وضو والی جو حدیث ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جنابت کے بعد کھانے یا سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، اور اب صفائی کی غرض سے صرف ہاتھ دھونے کا حکم ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے. ابتدا میں حکم تھا پر جنوبی شخص کے لیے پہلے لازم تھا ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں، کہ کھانے سے پہلے یا سونے سے پہلے وضو کرنا واجب تھا اس کے اوپر. لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل سے اس حکم کو منسوخ کر دی، صرف ہاتھ دھویا. تو معلوم یہ ہوا جنوبی شخص اگر کھانا چاہتا ہے حالت جنابت میں تو ہاتھ دھونا اس کے لیے کافی ہے، وضو کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو دونوں حدیثوں پر بھی عمل ہوگا. وضو والی حدیث بھی صحیح ہے، ہاتھ دھونے والی جو حدیث ہے ہاتھ دھونے کا جس میں ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے. وہ جو وضو کی جو حدیث ہے وہ پہلے حکم تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب صرف ہاتھ دھونا کافی ہے. ابھی ہاتھ دھونا واجب ہے، اگر کھانا چاہ رہا تو ہاتھ دھونا واجب ہے. بھائی ہاتھ کا اگر استعمال کر رہا ہوں کسی چیز میں، کھانا چاہ رہا تو ہاتھ بھی دھونا فی الفور فرض نہیں ہے اس کے اوپر کوئی چیز. اس کے کام کی نوعیت کے حساب سے حکم بتایا جائے گا. جیسے نماز اسی وقت پڑھنا چاہ رہا ہوں رات میں، جب نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں غسل فرض ہوگا. کھانا چاہ رہا تو ہاتھ دھونا ضروری ہوگا اس کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ وضو نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں. کیا نماز پڑھنا ہے کیا؟ فرمایا وضو. نماز پڑھنا اگر ہے تو وضو واجب ہوگا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور سونے سے پہلے جنوبی کے وضو کرنے کے حکم کا وجوب منسوخ ہو گیا. اب اس کا استحباب باقی، مستحب ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح آپ نے یہ حکم دیا ہے حضرت ابو سعید، یعنی یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ مستحب ہے کہ حالت جنابت میں غسل میں اگر تاخیر ہے تو سونے سے پہلے وضو کر لینا، یہ مستحب حکم ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پہلے اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کوئی شخص حالت جنابت میں اگر آرام کرنا چاہ رہا تو وضو کرنا اس پر واجب تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا بعد میں. اسی طرح کسی شخص کی ایک سے زائد اگر بیویاں یا ایک سے زائد مرتبہ وہ قربت چاہ رہا، یعنی مباشرت کرنا چاہ رہا، تو ایک مرتبہ مباشرت کرنے کے بعد پھر اس پر وضو کرنا واجب ہو جاتا تھا. پہلے واجب تھا ابتدائی طور میں، وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. ایک مرتبہ مباشرت کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اگر فوراً کرنا چاہتا ہے مباشرت تو اب وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہے، پہلے واجب تھا. یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے. یہ حدیث پاک اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کی تشریح وغیرہ بھی مکمل ہو چکی ہے کہ حالت جنابت میں
اگر کوئی شخص آرام کرنا چاہتا ہے تو اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح کھانا کھانا چاہتا ہے یا پانی پینا چاہتا ہے تو اس پر غسل یعنی اس پر وضو واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ہاتھ دھو لینا کافی ہے اس کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی۔ علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غسل کے ساتھ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اس وقت آپ کے ازواج مطہرات 9 تھے، ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی، اور وہ یہ ہیں، ان کے اسماء گرامی ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے اسماء گرامی، ان کے نام اکثر مسلمان اس سے واقف نہیں ہے، واقف ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 9 ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھے، اور ان کے یہ اسماء گرامی ہیں۔ یعنی حاضرین اور یہ یعنی سامعین اہل ایمان مسلمانوں کے علم میں اضافے کے لیے یہاں پر ہم کچھ تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مختصر سے ان کے متعلق معلومات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج کی تعداد اور ان کی ترتیب اور ان کی تعداد اور ان ازواج مطہرات کی تعداد جو آپ علیہ السلام سے پہلے وصال فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ریحانہ بنت زید، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت فاطمہ بنت ضحاک، حضرت اسماء بنت نعمان، حضرت یعنی وہ ازواج مطہرات جن سے نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا، ان کی تعداد 11 ہے۔ ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودہ، حضرت عائشہ، وہ 11 ازواج مطہرات یہ ہیں، ان کی اسماء گرامیہ یہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ وہ ازواج مطہرات جو حضور علیہ السلام کے حیات میں، حضور کی زندگی میں جو وفات پا گئیں، ان کی اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور باقی 9 ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین آپ کے بعد وفات پائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے
اب یہاں پر پہلے جو تفصیلات پیش کی گئی بعض خواتین ایسی بھی گزری ہے کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دیے یا وہ لوگ حضور کو پیغام دیے لیکن حضور ان سے نکاح نہیں فرمائے. لیکن جن پاکیزہ خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا ان کی تعداد 11 بیان کی گئی. سب کے پاس اس کا اتفاق ہے. اس بات پر سب علماء اور مورخین کا اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 11 ازواج مطہرات سے آپ نے نکاح فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 5 سال پہلے وفات پائیں. اب تاریخ وفات ہم ذکر کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 5 سال پہلے مکے میں آپ وفات پائیں. ایک قول ہجرت سے 4 سال پہلے کا ہے اور ایک 3 سال پہلے کا ہے اور وہی صحیح قول ہے. اس وقت ان کی عمر شریف 65 سال تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ آپ کے ساتھ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال رہیں. اور الحجون مقام میں ان کی مزار پاک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسرے زوجہ مطہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مدینہ طیبہ میں مدینہ میں شوال 54 ہجری میں وفات پائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سن 57 ہجری میں وفات پائیں. ایک قول 58 ہجری کا ہے. یہ 19 رمضان کی تاریخ تھی. تاریخ 19 رمضان آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو رات میں آپ کی تدفین کی جائے. آپ کو البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مروان مدینہ کا گورنر تھا. علامہ ابن اثیر نے وفات کی تاریخ وصال کی تاریخ 17 رمضان لکھی اور آپ کی عمر شریف اس وقت 65 سال تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 45 ہجری میں وفات پائیں اور اس وقت آپ کی عمر شریف 60 سال تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الثانی سن 4 ہجری میں وفات پائیں اور البقیع میں آپ کا مزار پاک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ہجری میں وفات پائیں اور جنت البقیع میں آپ کا مزار پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس وقت آپ کی عمر 84 سال تھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سن 20 ہجری میں وفات پائیں. اس وقت آپ کی عمر شریف 53 سال تھی. حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سن 44 ہجری میں وفات پائی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول سن 56 ہجری میں وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر شریف 65 سال تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے 10 میل پر مقام شریف میں سن 56 ہجری میں وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر شریف 65 سال تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سن 50 ہجری میں وفات پائی. ایک قول 52 ہجری کا بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد نکاح کرنا تبلیغ اسلام، احکام شرعیہ کی ترویج اور ان کے لیے نمونے فراہم کرنے، دوست نوازی اور تشریعی مقاصد کے لیے تھا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متعدد جو نکاح فرمائے، 11 جو نکاح فرمائے، اس میں اسلامی احکام کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ نے 11 نکاح فرمائے اللہ کے حکم سے. اور بہت سارے یعنی اس کے مقاصد تھے.
کہ تاکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کے احکام اور آداب معلوم ہو، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد آپ نے نکاح فرمائے۔ اور امت کو عدل و انصاف کی تعلیم دینے کے لیے آپ نے کہ خواتین یعنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ نمونہ پیش کرنے کے لیے، یہ یعنی اسوہ پیش کرنے کے لیے، یہ آداب اور احکام بتانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے۔ اور جاہلیت میں جیسا کہ عرب میں بیوہ سے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، بیوہ سے نکاح کو عیب سمجھتے تھے، بیوہ کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح آپ نے بیوہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے پہلا نکاح فرمایا بیوہ سے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ نے پیغام دیا کہ بیوہ سے نکاح کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، آپ نے یہ پیغام دیا۔ اسی طرح آپ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے آپ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ آدمی صرف نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے یا زکوٰۃ دینے سے یا حج کرنے سے نیک نہیں بنتا، اگرچہ کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، ضروری ہے، لیکن نیکی کا معیار یہ ہے، آدمی کے شریف اور با اخلاق اور اچھے ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے ازواج کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، حسن سلوک کرے، نرمی سے پیش آئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پیغام دیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے، اس کے متعلق منکرین اسلام کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی اسلام کے مخالفین، اسلام کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلبہ شہوت کی وجہ سے یہ نکاح کیے تھے، حالانکہ یہ حقائق کے خلاف ہیں۔ مخالفین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ سابقہ انبیاء سابقین، گزرے ہوئے انبیاء کی بھی متعدد ازواج تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بائبل میں لکھا ہے، انجیل میں، سلیمان علیہ السلام اور ان کے پاس 700 شہزادیاں تھیں، اور ان کے یعنی تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ یعنی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 700 شہزادیاں تھیں، یعنی 700 نکاح فرمائے، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف 11 نکاح فرمائے۔ تو حضور یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی انسان کامل بنایا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل اور اکمل بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کی تعداد اگر ہم دیکھیں گزرے ہوئے انبیاء کے ازواج کی تعداد کے مقابلے میں، تو یہ تعداد کم ہے بہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 700 نکاح فرمائے، انجیل کی روایت کے مطابق ہے۔ اس کے برخلاف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت کل 9 ازواج تھے، جبکہ آپ کی طاقت تمام نبیوں سے زیادہ تھی۔ عمدۃ القاری اور فتح الباری میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں 4000 مردوں کی قوت تھی، تو جن میں 4000 مردوں کی طاقت ہو، ان کا 9 ازواج پر قناعت کرنا، اکتفا کرنا، اپنے نفس پر انتہائی ضبط اور صبر ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم شان کے باوجود بھی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اعلیٰ شان رکھنے کے باوجود بھی آپ
دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری، صرف 9 ازواج پر آپ نے اکتفا فرمایا۔ گزرے ہوئے انبیاء کے حالات اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، صرف آپ 11 نکاح فرمائیں۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، علماء کرام نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور مخالفین کا جواب دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہر عمل، حضور علیہ السلام کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں اور انسانیت کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے، اور انسانیت کے لیے اس میں احکام بھی بتائے گئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے، ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی آپ نے خاص تاکید فرمائی ہے، خواتین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ نے خصوصی طور پر آپ نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر باب نمبر 26 مکمل ہو گیا، باب نمبر 27 سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔